کی نبوت کے ثبوت اور تنظیم کے لیے جو موضوع عطا فرمایا گیا ہے، ان میں آپ کو ایک موضوع عطا فرمایا گیا تھا کہ آپ کو جوامع کلیم عطا کیا ہے۔ جوامع کلیم کے بارے میں ہمارے علماء نے بات بتائی کہ اللہ کے نبی کو ایسے بول، ایسے جملے، ایسے الفاظ عطا کیے تھے جو بولنے میں بہت ہی مختصر ہیں، ان کے معنی، ان کے معنی، ان کے اثرات، ان کے مطالب، ان کی شروعات بیان کرتے کرتے اسکالر، محققین، بڑے بڑے علماء، محدثین تھک جائیں گے، اور ان سے مسائل مستنبط کرتے کرتے بات تھک جائیں گے، مگر ان کے علوم ہمارے کم نہیں۔ جوامع کلیم کی ایک عجیب خصوصیت ہمارے علماء نے بھی کی ہے کہ یہ نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے کسی ایک فرمان پر کوئی آدمی، یہ ساری دنیا کے لوگ یا کوئی ایک آدمی 100% اس کے تقاضے کے ساتھ عمل کر لے اور اسے مان لے کہ پوری زندگی خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے اور دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور کہیں زندگی میں کوئی نقطہ رکھنے کے برابر بھی نقص اور کمی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا ایک فرمان سنایا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک شرط ارشاد فرمائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان اصل ہے، ایمان اگر ہے تو عمل کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی وقت نجات ہو جائے گا، اور ایمان نہیں ہے اگر تو سارے عمل لے کر جائے گا تو اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اصلی ایمان کی ایک شرط، ایک کسوٹی ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کسوٹی ارشاد فرمائی ہے ایمان کی، اگر فرمان نبوی کے مطابق اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کر دیں تو پورا معاشرہ، پوری زندگی، پوری دنیا جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ بات یوں شروع فرمائیے، تاریخ میں نہ آتے تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، لوگ اسے امام صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، وکیل صاحب کا کرے، دیکھتے تھے نبی شیخ المشائخ کو لگا کرے، ہر وقت تاجر پڑھے تو پڑھا کرے، ہر سال عمرے حج کو جایا کرے تو جایا کرے، ساری دنیا کے لوگ صحیح کہیں تو کہیں، استاد القرآن کہیں تو کہیں، کچھ بھی کہیں، کہ ہماری فہرست میں وہ شخص لا یؤمن، اس میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہماری فہرست میں اس کا نام ایمان والوں میں شمار ہی نہیں ہے، جب تک اس کے اندر یہ صفت نہ پائی جائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا فرمایا، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرنے لگے تو اپنے لیے پسند کرے۔ میرے بزرگوں، اس کسوٹی میں جو اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چیز کی روح اٹھائیے ماتا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا دورہ نہیں آ رہا ہے۔ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے، جو ہمارا معاملہ کرنے کا وقت آتا ہے وہ بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا محاسبہ کریں کہ کیا ہے اللہ کے نبی کی کسوٹی میں ہمارا ایمان صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ ہم سے لوگ بد کلامی کریں، ہر ایک آدمی ہم میں سے یہ پسند کرتا ہے دوسرا آدمی ہم سے خطہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، اور جب بولے تو مسکرا کر بولے، محبت کے ساتھ کلام کرے، دل کو کیا گہرا قلعہ کے ساتھ کرے، تو ہم ذرا سے بات میں بد کلامی اور گالی گلوچ پر دور درا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے۔ ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ ہم سے بدگمانی کریں، ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے اچھا گمان رکھیں، تو بہت پر ہر ایک سے کیوں بدگمان ہے؟ بھائی سے بدگمان، نمازی سے بدگمان، ساتھی سے بدگمان، مولوی سے بدگمان، مدرسے والوں سے بدگمان، حاجی سے بدگمان، وہ ہمارا مخالف ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے اوپر زہر چلا رکھا ہے، وہ ہمارے بچے کی شادی نہیں چاہتا، اس نے بانی مار دی ہے، اس طرح کا روز ملتا ہے، ہر ایک کے یاد ہے۔ ہمیں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے چھوٹے ہمارا اکرام کریں، کوئی چاہتا ہے کہ چھوٹے بے ادبی کریں، تو ہم جن کے چھوٹے ہیں اپنے بڑوں کا اکرام نہیں کرتے، ذرا سی بات میں بے ادبی پر کر جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں ہم لوگ سب آداب اور رشتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بڑے ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، کوئی چاہتا ہے کہ بڑے ہر وقت تو کریں اور
لیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر بگاڑ دکھایا کہ آپ نے زندگی پر نہ کسی کو ڈانٹا نہ پھٹکارا، حتیٰ کہ غلام میں حضرت انس بن مالک کوئی فرماتے ہیں کہ 10 سال لگاتار نبی کی سردار میں رہا، ایک دن آپ نے نہیں فرمایا نہ تو نے یہ کیوں کیا یہ کیوں، ہر وقت کیا آپ نے ہمارے ساتھ تو بناوٹی بات کر ہر وقت تو نے یہ کیوں کیا، تو نے وہ کیوں کیا، اپنی داری کے ساتھ اپنے ماتحتوں اپنے نوکروں کو روز کیوں ڈانٹ پھٹکار کرتے؟ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم سے لوگ بد معاملہ ہی کریں، ہم چاہتے ہیں جو معاملہ طے ہوا ہے وہی پورا ہو جائے، اس کی ہو جائے کہ لوگوں سے معاملے کرو اور ذرا ذرا اپنے مفاد میں ایک دم معاملے کو بھول کر گئے، معاہدہ اور معاملہ سب کچھ بھول کر ذرا سے کہتے کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹی سی ایک ترازو ہے، ترازو ہے چھوٹی تو ہے کیا نہیں بتائیے، مسجد سے نکلتے ہیں کسی جلسے سے نکلتے ہیں کسی اجتماع سے نکلتے ہیں تو باہر دوسرے پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ربڑ کے چپل پر اگر کوئی پاؤں رکھتا ہے تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ ہم نکلتے وقت دوسرے کے چمڑے کے نیچے مسلسل ہوئے تو نکل جاتے ہیں، جیسا کہ سونا چاہیے وہ آدمی ہوتا ہے اردو پانی میں اردو کر رہے ہیں، مسجد کا مدرسے کا ٹوائلٹ ہے، ریلوے کا یا بس اڈے کا، ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمیں جب ہم جائیں مدد کرنے تو صاف شفاف ملے، کوئی کہتا ہے گندا ملے تو بعد میں آنے والوں کے لیے تو صاف شفاف کر کے نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ بیٹی جو ہمارے گلے جگر کا ٹکڑا ہے، ہم نے اسے رخصت کیا ہے دنیا سے، اپنے گھر سے رخصت کر دیا، میرا دنیا سے رخصت کر دیا، کلیجا نکال کر دے دیا، داماد کو سسرال والوں کو اس کے سمجھانے والوں کو اپنا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سسرال کے دباؤ سے الگ اپنے شوہر کے ساتھ آزادی کے ساتھ زندگی گزارے۔ کوئی ہو گیا ایسے اکثر یہ چاہتا ہے ہر باپ اور ماں چاہتی ہے کہ میرے بچہ سسرال کے دباؤ میں نہ رہے اور وقت کی سات زندوں کی حیات سے بچ کر آزادی سے زندگی گزارے چاہتا ہے۔ ہمارے آنے والی لوگوں اگر الگ ہونے کا مطالبہ کرنے رہتی ہے تو کیوں ہمارے ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ حالانکہ یہاں ہے استطاعت نہ ہو تو شادی نہ کریں، روزہ رکھے، استطاعت میں یہ بات ہے کہ جب تک الگ گھر رکھ کر اس کے خرچ برداشت کرنے کی استطاعت نہ ہو تو شادی کے لیے مستقبل نہیں ہے، روزہ رکھے نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹی جو گئی ہے سب کچھ چھوڑ کر اس داماد کی وجہ سے گئی ہے، وہ داماد دامادی تڑ نہ دکھائے بلکہ اولاد کی طرح رہے ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کی طرح اس کی محبت کرتے ہیں، جب ہم یہ کرتے ہیں تو جو ہم جس کے داماد ہیں ہر وقت دامادی تڑ سسرال والوں کو دکھاتے رہتے ہیں، کیوں ہو گیا تیرے گھر والے نے ایسا کر دیا، تیرے فرینڈ نے ایسا کر دیا، بچی کو ناک کیوں دھرکو کرتے ہیں۔ سڑک پر ہم جا رہے ہیں ہمیں بھی کوئی پسند کرتا ہے کہ سڑک پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں، باہر کھڑا ہوا راستے میں کوڑا پڑا ہوا ہو، گھر کا میٹیریل جان رکھا ہو، باہر جو ہے پیڑیاں بنا رکھی ہوں، کیا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی سڑک ہو، سڑک ہے راستہ ہے، پر تکلیف سے چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ہم لوگ آسانی سے وقت کے ضیاع کے بغیر نکل جائیں یہ چاہتے ہیں نہیں، لیکن ہم اپنی گھر کی گلیوں میں اپنے گھر کے باہر کی گلیوں میں کیوں موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں راستے میں پارک کر کے راستے کو محفوظ کرتے جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ ایمان کہا ہوا ہمارا؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی مکان بنائے تو ہمارا خیال کرے، ہمارے گھر سے پرتگی نہ ہو، ہماری دھوپ ہوا نہ لگے، ہماری پڑھائی کی پتہ نہ ہو، کرتے ہیں چاہتے ہیں۔ جب ہم مکان بنا رہے ہیں ہم کیوں پڑوسی سے نقشہ بازی کراتے ہیں؟ حالانکہ نبی کا ارشاد ہے کہ پڑوسی کے حق میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر۔ نگر پالیکاؤں سے نقشے پاس کرواتے ہیں، بڑی بڑی رشوتیں دیتے ہیں انجینئروں کو، اسلام یہ کہتا ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پڑوسی سے نقشہ پاس کروائے۔ اتنا مشہور فرمان ہے اللہ کے نبی کا، آپ نے بار بار سنا ہوگا، اگر سنا ہے تو کوئی کیوت کھڑا ہو کر کہے میں دیندار ہوں، میں نے تو گیا تھا پڑوسی کے پاس، یہ پرانا مکان بالکل شکستہ ہوا ہے، اللہ نے 2 پیسے دے دیے ہیں، بیٹے کی شادی کی ہے، ذرا میں 2 کمرے بنانے ہیں، تو مجھے اسلام یہ پابند کرتا ہے کہ آپ کی راحت، آپ کا سکون، آپ کی پرائیویسی، آپ کی ہوا،
بلڈنگ پر بلڈنگیں ٹاور پر ٹاور بناتے ہیں. کبھی خیال بھی نہیں ہوتا اسلام کے خلاف. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی طرح اچھا بات کروا کے ہمیں علی بھی چاہتا ہے کہ وہ بیٹی تو اپنے بیٹی ہے اپنے داماد کو گھر سجاتی تھی. کبھی ادھر کو کرتی تھی, کبھی ادھر کرتی تھی. پوری ہو جائے میرے میکے اس کے دل میں ان کے خون کی قطرے قطرے میں میکے کی محبت ہے. اتنا اسے جذباتی تعلق ہے. نظر کبھی کبھی ماں بچے کو شادی رات میں لے کر نکلتی ہے چھت پر. کبھی محسوس کیا اس کے جذبات کو ہم نے. کیا کہتی ہے چاند کو دکھا کر چندہ ماموں بیٹا چندہ چچا چندہ صاحب بھی سنا ہے کبھی ماں سے چندہ ماموں ہی کہتی ہے. جاتی ہے میرے بیٹے کی محبت جیسی میرے رگ رگ میں بتائی ہوئی ہے میرے بچے کی مٹھی میں بھی پڑ جائے ایسی محبتیں سب کچھ چھوڑ کے قربان کر کے وہاں گئی ہے. اور مجھے ہر ایک چاہتا ہے کہ داماد اسے سینے سے لگا کر رکھے, اسلامی بہو اسلامی بیوی بنائے, زوجہ بنا کر رکھے, اسلامی شرعیت میں اللہ کے لیے فرمائے تمہیں سب سے بہتر ہو جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو. ہمیں تمہیں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم صاحب عثمانی نام پر خاتون کے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی ہونے کی صنعت کو دیں گے مدرسے والے, اور ڈاکٹر ہونے کی صنعت دیں گے میڈیکل کالج والے, اور اچھا مومن اور ایماندار اور اچھا مسلمان ہونے کی صنعت دیں گے ایریا مسلمان وہاں سے بس میں بہتر ہو اپنی بیوی کے ساتھ. اتنا خیال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نام سے زندگی چھوڑی ہے, اسی کا نام دینداری ہے. کسی بھی حکم کے بارے میں چاہے لائن اعظم اور پرائیویٹ بنا نہیں ہے یا کوئی بھی جو حکم دیا ہے نبی کی دعوت کا اور تعلیم کا امتیاز یہ ہے کہ عمل کر کے عملی نمونہ موجود ہے, صرف قولی نہیں. آپ نے زندگی گزار کے دکھائی ہے میں سب سے زیادہ اپنی گھرانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. ایسا سلوک کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا میرے بابا کا فرمان جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو ہمارے ساتھ تمام کاموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے. آپ تفصیل فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں صفائی فرماتے تھے, آپ اپنے کپڑے دھوتے تھے, آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے, آپ بکریوں کا دودھ دھوتے تھے, آپ سبزی کاٹتے تھے, اپنی زندگی کی مرمت فرماتے تھے, اور آپ آپ ہمارے آٹا گھومتے تھے. بہت سارے دیدار لوگ دیکھے ہیں اور بڑے اتنا کوئی صاحب کھڑے ہو کر کہیں کہ ہاں میں نے صحت مند بیوی کی موجودگی میں آٹا گھوندا. آٹا گھومنا تو درسران آٹا گھومتے ہوئے دیکھنے تو ڈرتے ہو جائیں گے. دیکھو کیا ہو رہا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ انہوں نے عجیب بات کیسا پیارا دین ہے, وہ کیسا جنت بنانے کا انتظام فرمایا ہے. فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کے نبی کی تبلیغ اور اتباع و پیروی میں کچن میں اور باورچی خانے میں بیوی کے ساتھ شریک ہونے لگے گا, ناممکن ہے کہ ازواج زندگی خوبصورت اور جنت کا نمونہ آپس میں دل جم ہی جائیں گے, دوریاں ختم ہی ہو جائیں گی. کچن میں ساتھ رہیں گے, پیدا ہو نہیں سکتا کہ لڑائیاں ہوں, جھگڑے ہوں, اور اپنی حیات کو بجائے بڑی حیات بنائے. حضرت عائشہ کتنا خیال کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میری نیند بڑی اچھی تھی, ذرا دیہات میں آپ ہو جاتی تھی. میرے ماں باپ اپنا فرمانا تحجد کے لیے بیدار ہوتے, اتنا خیال کرتے تھے, اتنا خیال کرتے تھے. جوتے پہنے بغیر ننگے پاؤں دوسرے کے لیے تشریف لے جاتے, دبے دبے پاؤں رکھتے, چپکے سے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جوتوں کی کھسر اور پاؤں کی آڑ سے نیند کھل جائے گی. دوسری رات کو آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی سفر سے, تو آدھی رات کو کنڈیاں نہیں کٹ آتے تھے, آ کے ٹی وی میں جاتے تھے, بلکہ مسجد کھلی رہتی تھی, مسجد میں آرام فرماتے, دن نکلے گھر میں خوشی تھا. حدیث پڑھ رہا تھا, بحث کر رہا تھا, ایک واقعہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو اللہ کے نبی کا بڑا قوم کا زمانہ تھا, بڑی مشکل ہے, بڑی ستایا گیا, کبھی اور ڈالتا کوئی, کبھی جگہ زیادہ ڈالتی, کبھی کبھی مقصد کھاتے, کبھی کوئی مسکران تھا, کتنی تکلیف, اتنا ستاتے تھے لوگ, ایسا غم کے دن گزرے, ایسی تکلیف کے دن گزرے. اور اس پر سب سے بڑا غم یہ کہ یہ مان نہیں رہے. تمہاری میری مثال ایسی ہے, کلاؤ ہے جس سے تم گرے جا رہے ہو, میں تمہیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس طرح مر گئے تو رب میں جائیں گے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے آپ تشریف فرما ہوتے, ہماری زندگی کے لیے کبھی مسکرا بھی دیتے ہیں,
کی ہنسی آ جاتی، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھ جاتا تھا کہ آپ کا ظاہر رہتا ہے باطن میں آپ کے غم بیٹھا ہو. اس غم کے حال میں ہم لوگ آخری سال کی بات ہے، سال خدیجہ کا انتقال ہوا، اس روز ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول یہ تھا مگر استعمال ہوا کہ گھر والوں کو کے اوپر اس فکر کی وجہ سے جس سے تکلیف ہوگی، اس لیے گھر جانے سے پہلے اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو، اپنے خوشی اور بشاشت کی تکلف کرتے ہوئے اور پھر جا کر مسجد گھر میں خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. ایک رات ایک دن کسی طرح ایسا معاملہ تھا، کوئی بہت زیادہ تکلیف کی باتیں تھی، آپ بے خیالی میں گھر میں تشریف لے گئے، چہرے پر اثرات سے فکر کیے اور غم کی پریشانی کی. حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی، کیا باتیں میں آتا اللہ کے نبی کو توجہ ہوئے اور گھر سے باہر تشریف لے گئے. باہر جا کر اپنے چہرے اپنے ہاتھ کو بدلا اور پھر مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا حبیبی. یہ میں ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا الان یا رسول اللہ کروں گی. اب بات بھی نہ میرے رسول اللہ کے رسول، آپ میرے آپ پر میری ماں باپ کو مانا. آپ دیکھیں اتنے غم کی حالت میں ایک دفعہ بغیر مسکرائے گھر میں تشریف لے گئے. یہ ایمانداری، اس کا نام ایمان. ایک دفعہ بغیر مسکرائے تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی. جو شوہر کبھی ایک دفعہ بھی گھر میں مسکراتے ہوئے راضی نہ ہوتا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مسلمان ہوں نبی کا جس منت سے ہم اپنے آپ کو محاسبہ کریں گے تو ہمیں دو نمبر ہیں. جب ہمارا کھڑنے کا نواز ہوتی ہے تو دوسرا ہم بزنس کر رہے ہیں اور دودھ بیچ رہے ہیں، دودھ لینے جاتے ہیں ہم کیا ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اصلی دودھ بھینس کا ملے ہمیں. یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جب ہم دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں تو دودھ میں پانی ملانے کی بجائے پانی میں دودھ چل جاتے ہیں. ہر چیز میں ہمارا یہ یاد ہے، جیسے دیکھیں گے اسی طرح دکھائی دے. ہم نماز چاہیے ذرا اور آگے بڑھے، ہم نمازی ہیں، 5 وقت کی نمازی ہے. یہ چاہتا ہے پسند کرتا ہے کہ نماز کی توفیق ہم سے چھن جائے؟ نہیں چاہتا نا. ہم مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے آئے، راستے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھا. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں ان کو خیال ہی نہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ بھی ہے مسجد ہمارے لیے بھی مسلمان کے لیے وہ بھی تو بھائی ہے ہمارے، کبھی خیال ہی نہیں ہوتا ہے. ہم کیوں اپنی خیال میں مست ہیں کہ ہم تو پکی نمازی ہے؟ حالانکہ قرآن کے اللہ کے بھی بندائی ہو عادت مستائی ہم اپنے آپ کو نمازی بننا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں 5 وقت نماز نہیں تہجد گزار میں بن جائیں اور دوسروں کو بھی نمازی دیکھ کر ہم کیوں نہیں بھولتے. تو ایک بات کہ میں نے پسند کا ترجمہ کیا جاتا ہے، محبت اور پسند میں بڑا فرق ہے. پسند تو اس کو کہتے ہیں کوئی گاڑی دیکھی، کوئی فیکٹری دیکھی، کوئی کوٹھی دیکھی، دیکھ کے بڑی اچھی بنائی ہے. محبت مجھے دھن لگ جائے، نیند اڑ جائے، مٹ جاؤں میں ایسی گاڑی دوں گا، اس کو کہتے ہیں محبت. نیند اڑ جائے، بے چینی ہو جائے، جب تک کہ میری بستی کا ہر انسان نمازی نہیں بن جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. آپ کے بچے دیندار ہیں، اللہ کی شکر پڑھ لیے ہیں، آپ ہی بن گئے، عالم بن گئے، کسی اچھی ملازمت پڑھ لگے، آپ خوش ہیں. سب لوگ کہتے ہیں آپ کے بچے ماشاء اللہ بڑے لائق ہوتا ہے. ارے ایسے بچے ہوئے ہیں اس میں نشہ نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، آپ خوش ہیں. بات پر آپ کی بستی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے پڑھے ہیں بچے بیچارے سرکاری بننے کو سکھانے، کتنے ایسے اسمیٹ میں، چوری میں، ڈاکے میں، نشے میں مبتلا ہے. آپ کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے خوشحالی پر مست ہیں اور وہ جو بھائی کے بچے ہیں ان کی فکر نہیں کرتے؟ آپ کتنے بھائیوں کو بچے ہیں. اللہ کی شکر ہے آپ بہت سے بچے ہوئے ہیں. یہ شراب نہیں ہے، جوا نہیں ہے، زنا نہیں ہے، سٹا نہیں. اب تاکہ فخر سے دقت ہے. اللہ کی شکر ہے کبھی بجلی ذکر بھی ہم نے نہیں کیا، پانی بھی ہم کھاتے ہیں، کچھ نہیں اس بات پر. آپ کی بستی میں کتنے لوگ عزت، بیڑی، گٹکا اور دوسرے نشوں میں مبتلا ہیں. آپ کیوں بے چین نہیں ہوتے ان کے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں کوئی شخص اس تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اس کو اپنے لیے میں اپنے مقصد پر آتا ہوں
دیکھیے اللہ کا شکر ہے صاحب ایمان ہے. ہم نے بھی کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ایمان کے بغیر دنیا سے جائے. دور جب ایمان ہماری کی اتنا کرتی ہے بڑی سے بڑی دولت دے کر ہم نے سے کوئی ایمان دینے والا نہیں. لوگ میں گھر سے نکلا بہت سارے لوگ تھے بھی کی ملنے والوں کی ایک صاحب بالکل منہ کے آگے کھڑے ہوئے حضرت میری بات سن لیجیے چہرہ آ گیا. مجھے بتا تھا گاڑی کھڑی ہے تو سب سے بات تو نہیں کریں گے میں سنا دوں. میں نے کہا اچھا کھڑی کھڑی بات سنائیں گے بیٹھ جائیں گے. مجھے بیٹھا ہوں بیٹھ گئے. انہوں نے اپنے مسائل سنانے شروع کیے رو رو کر. اس طرح کے مسائل تھے بیچارے اسپتال کی گھر کی گری ہوئی تھی ماں بیمار کی دوا کے پیسے نہیں تھے اور بینک والے جس کو لیو دے رہے تھے وارنٹ آئے ہوئے تھے اور یہ مسائل تھے مالی اقتصادی مسائل. انہوں نے ایسے رو رو کے داستان سنائی کہ جتنے لوگ تھے سب رونے لگے. میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ دنیا کے سب سے زیادہ پریشان آدمی ہیں کہ یہاں میری بات نہیں بتائیے تو میں کیا کروں بتائیے میرے لائف آپ دعا کریں. واجپئی ہمارے یہاں پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ کو ہندوستان کا پرائم منسٹر واجپئی بنا دیا اللہ تعالیٰ اور واجپئی کو آپ کی جگہ ایک پریشان مسلمان کروں دعا. میں نے کہا جی ہاں نہیں جی کیا بات کیا رہتے پورے ملک کے آپ مالک ہو جائیں گے آپ کے قبضے میں بینک قبضے میں پیسے قبضے میں ہاسپٹل قبضے میں نہ چاہے بلڈنگیں بنائیے کچھ چیزیں. تو میں نے مجھے آگے بڑھایا کہ چلو ہندوستان کی حکومت مملکت تو ذرا کمزور ہے امریکہ کی حکومت تو بڑی طاقتور ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بش کی جگہ بنا دے. بش کو آپ کی جگہ ایک پریشان ہے مسلمان. میں نے کروں دعا جی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کیا بات ہے اس جی ہاں نہیں جی نہیں. میں نے کہا نہیں کیا مسئلہ مسئلہ ہو جائے یعنی اس کے بعد تو ایمان ہی مل گیا ایسا ایمان جائے گا بڑی مملکت کے مالک ہو جائیں گے آپ ساری دنیا پر آپ کی حکومت ہو جائے گی. جی ہاں امریکہ کی حکومت ایمان کے مقابلے میں کیا بیچے کہ اللہ کے بندے اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے. تم بھی کہہ رہے ہو دنیا میں سب سے بڑا امریکہ کی بادشاہ سے بڑی دولت ہے اور آپ کے بعد ہم میں سے کسی شخص کو موٹی سے موٹی عقل والے کو اگر آفر دیا جائے کہ تمہیں امریکہ کا پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان دینا پڑے گا. ایمان کے بغیر دنیا سے جانا پڑے گا. کیا ہم نے سے کوئی قبول کرے گا؟ جب ہم ایمان پر پڑھنا اتنا پسند کرتے ہیں اس کے لیے اتنا زیادہ فکر میں رہے ہمارے سامنے دنیا میں کتنے لوگ ایمان کے بغیر پائے جا رہے ہیں. کتنے بتائیں 1,56,000 لوگ 24 گھنٹے میں دنیا سے مرتے ہیں. ان میں سے 1,24,000 روزانہ 1,24,000 روزانہ کفر و شرک پر بن کر ہمیشہ 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 کے دوزخ میں جا رہے ہیں. ایسے حادثے کا دوچار ہو رہے ہیں جس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں. ہر سیکنڈ میں 2 دنیا. ایک جملہ میں نے بولا ہماری انسانیات کہتے ہیں 7.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے ایک جملہ. اتنی دیر میں نے ایک بات کہی اتنی دیر میں 15 لوگ مر گئے بغیر ایمان. 15 لوگ بغیر ایمان کل سے 1,24,000 جو مرے ہیں اور ہمارے ذمے کے صرف یہی نہیں ایمانی تقاضا تھا ہمارا کہ ہم پسند کرتے ہیں دل لگتی بیٹے بھی ہوتی کہ کیسے ایمان کیا جائے اگر ہماری ذمہ داری بھی نہ ہوتی. حالانکہ ہمارا دنیا میں ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت نبیوں کی نیابتاً ہمیں خیر امت کا منصب دے کر اسی کام کے لیے بھیجا ہے. یہ ہمارا منصب ہی وہی تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تم بہترین امت ہو سردار امت ہو سرفرازی سرورزی کے لیے بھیجی گئی امت ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا انسانیت کی بھلائی اور نفرتانی کے لیے بھیجے گئے ہو. انسانیت کی نیا کے جیونہار بنا کر بھیجے گئے ہو. کیا کرتے ہو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. قیامت تک رہنے والا دین ہے. تحریک کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں. علامہ صبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایتی تاریخ شریفہ کی تفصیل بنتی ہے کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کے اخبار و مسلم مطلب کیا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دائی بنا کر نکالا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد بہت مشہور ارشاد محدثین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. یہ تمہاری اشکال ڈالتا ہے سیکنڈ میں شیطان کہ قرآن کتنا
پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن تو مسلمانوں کو خیر امت کہہ رہا ہے۔ دنیا میں جس طرح مسلمان دھوبالی کا شکار ہیں، کمتری کا شکار ہے، ذلت پرزردگی کی علامت بن گئی ہے، ان کو کون خیر امت کہہ دے گا؟ یہ قرآن کو صحیح نہ سمجھنے کی بات ہے، لیکن میرا شکار آتا ہے ہر عبداللہ کو رحمان خیر امت نہیں ہے۔ آپ صحیح کرو گے تو افسر کہلاؤ گے، جھاڑو لگاؤ گے تو افسر دو کہلاؤ گے، نبیوں کی نیابت کرو گے تو خیر امت کہلاؤ گے۔ نبیوں کی نیابت صدیوں کی نیابت دینے والوں کی نیابت ہے، سب لوٹ جائے، آداب بھی قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، عزت بھی قربان، لیکن سارے اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائے، مسجد میں آنے والے بن جائے، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے مرشد کی دلدل سے نکل کر جنت کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ یہ نبیوں کی نیابت، تو نبیوں کی نیابت کرو گے تو خیر امت کہلاؤ گے، بنیوں کی نیابت کرو گے تو خیر امت بھی کہلاؤ گے۔ بنیوں کی نام کیا ہے؟ بنیوں کی نام فقیروں کی نام، بھکمنگوں کی نام۔ مانگنے والا آئے گا تو مسجد میں یہاں بھی نہیں جائے گے، وہاں کہیں گے بات یہاں اعلان بھی کرے گا تو جا کے دوستوں میں بیٹھ جاتا ہے، مانگنے والا نہیں سمجھتا میرا مقام کیا ہے، بھکاری کا مقام نہیں ہے۔ یہ بنیوں کی راہ جو جس پر ہم چل رہے ہیں، ہم میں سے سب، میرا بینک بیلنس، میرا کاروبار، میرا مکان، میرا فلیٹ، میرا بار، میری کھیتی اور میرے بچوں کا اسٹیٹس، یہ ہے بنیوں کی راہ، نبیوں کی راہ۔ یہ اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں دوزخ کی راہ سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا ہم فائز الگیٹ کے لوگ ہیں، فائز الگیٹ کے عذاب میں اگر ایک کتا جل جائے تو کیا کریں گے؟ معلوم ہوگی انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ان کو پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا جائے گا۔ کوئی آدمی جل جائے اور وہاں کے لوگوں نے بچانے کی کوشش نہ کی اور پھانسی دے دی جائے تو کم ہے ہم فائز الگیٹ والوں کو نہیں۔ 1,24,000 ہمارے سامنے چل رہے ہیں، ایک گاؤں سطن 2,000 کمانا ہے، پچھلے 10 سال کی سماجیات کے فائدے میں، تو گویا 62 گاؤں روزانہ چل رہا ہے۔ اس آگ میں تو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، جس دن کپڑے کو نہیں چلے گی 7 سال اور اللہ کا دن کو چھو جائے گا۔ ہمیشہ میں خارجی نتی ہے، ہمیشہ میں چلے گئے 62 گاؤں، اور ہمارے ذمہ دار کو بچانا۔ اگر ہم نے اپنے نبی کی نیابت کو چھوڑ دیجیے، اپنی کی اتباع پیروی میں، اللہ کے نبی کی روایت آتی ہے کہ اس کو مکے کے قریشی کے پاس آپ 70 بار تشریف لے گئے، ایک اور مکہ کے ایک آدمی کے پاس آپ 83 برس تشریف لے گئے، ایک اور کے پاس ایک روایت ہے 94 بار تشریف لے گئے۔ کی کتاب میں انہوں نے ایک روایت کی ہے سرحد کے ساتھ کہ دنیا کے متکبر ترین فرعون انسانیت اور بدترین دشمن اسلام کے بعد سیدنا کریم ابو جہل کے بعد 3000 بار سے زیادہ دعوت کے لیے تشریف 3000 کو چھوڑ دیجیے، 94 کی بات چھوڑ دیجیے، 83 کی بات چھوڑ دیجیے، 70 کی بات چھوڑ دیجیے، ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اپنے بھائی سے کہہ دیا تھا تم لا الہ الا اللہ کرتے ہو، اسلام کے بغیر اجازت نہیں ہوگی، تو ہم کہتے ہیں ایک دفعہ بھی نہیں کہا، خواب میں بھی دعوت نہیں دی، کل سے اب تک 62 گاؤں جمے ہیں، 1,24,000 آپ ان سے پوچھ لیجیے، ان کے خواب میں خود بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے، یہ ایمان کے بغیر نہیں جاتی ہو، تو ویسے ہندوؤں کے لیے ہندو دھرم، مسلمان کے لیے مسلم دھرم، 1,24,000، اور ہم کہتے ہیں تو غیر ہے، وہ تو حریف ہے، وہ تو فریق ہے، قرآن پر ایمان ہے، قرآن رشتہ بتاتا ہے یا ایونا غیر نہیں ہو، قرآن جو کہہ رہا ہے اللہ ہوگا ہے یا ایونا جنا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ قرآن نے نفسیاتی کمزوری پر مجھے کی ہے کہ تو تیری ماں کی اولاد سے نگاہ نہیں ہوئی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے، نفسیاتی بات نہیں، تو فرمایا کہ ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ہے، پوری رشتے کے ماں جائے بہن بھائی ہیں، ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے نبی کی امت ہی، تو یا رسول اللہ علیکم نبی، نبی جی خیریت کے دروازوں کو بند کر دیجیے، بیگانگی کے جانوں کو ذہنوں سے نکال کے بتا دیجیے تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قیامت تک آنے والا ہر فرد کسی مذہب کو مانتا ہو، کسی زبان کو بولتا ہو، کسی علاقے میں رہتا ہو، میرے آپ کے نبی کا امتی، ہمارے لائن میں نبی کا امتی اور ہمارے رب کا بندہ، 3 قریب ترین رشتے ہیں ہمارے، بگڑنے والے شہر نہیں ہے، وہ پوری رشتے ہیں، اللہ بتانے ہیں ہمارے پوری رشتے۔ بھائی صاحب کو بھائی صاحب کیوں کہتے ہیں؟ اماں نے بتایا بھائی صاحب 30 سال بڑے بھائی ہیں، آپ کو کیا معلوم بھائی ہیں؟ اماں کہہ رہی کہہ رہے بھائی سے
اما جی بتائیں تو بھائی صاحب، اور اللہ جی رشتہ بتائیں تو غیر قوم. اللہ جی کا بتایا رشتہ سچا یا اما جی کو دیا تھا معلوم؟ اللہ جی کا سب پتا ہے. اللہ کو ملتا کرے بہت تھا. اللہ جی کا رشتہ نسب بتایا ہوا زیادہ سچا یا اما جی کا؟ اما جی جو کہہ رہے ہیں تو بھائی صاحب سمجھتے ہیں، اور اللہ جی جن کو بھائی بتا رہے ہیں ان کو غیر قوم کہتے ہیں. غیر فریق یہ ملک میں دوستوں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو حریف فریق سمجھ کر روزانہ عرصیاں یہی چلائی جاتی ہیں. یہی کیسی بے دردی سے چلائی جاتی ہے. وہ کسی غیر کی عرضی ہے، ہماری بہن کی عرضی ہے، ہمارے بھائی کی عرضی ہے، ہمارے پتا کی عرضی ہے. وجہ سے چلائی جا رہی ہے بے دردی کے ساتھ. ان کو غیر بنا دیا، انہیں غیر قوم سمجھ کر خوش ہوتے ہیں. مر گیا اگر ایمان کے بغیر تو خوش ہوتے ہیں اور اس نبی کی نیامت کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک تو آیتوں میں قرآن نے اللہ کے نبی کے درد سے تعبیر کر پیچھے بھی کو محسوس کیا ہے. لائن میں کلا تو نفس کا ہے کہ مغربی نبی کی جان کو ہلاک کرنے کے سامنے کے لوگ ایمان لیا ہے. دوسری ملک جس میں میرا حضرت فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. میرا حضرت فرماتے ہیں خوش قسمت ہے کہ ہمیں ایک ایسی قوم کے لیے داعی بنا کر بھیجا گیا جو اپنے خیرخواہوں اور ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوچھا خدا بنا لیتی ہے. طرف کے اندر کی خیرداری ہو جائے. ایسی محبت بڑی ہے. ہمارے ایک دوست ساتھی نے بڑی پیاری بات کہی مجھ کو لگتی. وہاں بھوپال میں آستا ایک جگہ ہے جہاں بجرنگ کا ہیڈ کوارٹر ہے. سسرال ہے انہیں بجرنگ بنانے پر عمل کیا. وہاں پر ایک پروگرام ہو رہا تھا وہاں ایم پی میں مدھیہ پردیش میں بھوپال کے قریب. تو ایک نوجوان دائی ہے اور بھوپال میں اسکول کالج میں پڑھتا ہے. وہ آیا کہ ہمارے قوم ایسی محبت بھری ایسی محبت بھری ہے کہ یہاں کے آخری درجے کے دشمن اسلام کی دشمنی عید ملن کے 2 چمچ سوئیوں کے سامنے لے ہو جائے. آخری درجے کا دشمن آگ اگلنے والا اور عید ملن کے کسی پروگرام میں لا کر ذرا سے آپ میں کوئی مشیر خرما گرا دیجیے اس کے بعد آپ اس سے سنیں گے. مثال کی زبردستی سدرشن جو آئے تھے سربراہ تھے انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال نوجوانوں نے کسی بڑے آدمی مذہب کو بولے تھے بھوپال میں ایک عید ملن کا پروگرام کیا اور ان کو سدرشن دعوت دی. وہاں گئے فوراً میں نے پوچھا کوئی دعوتی پروگرام تھا کہ لٹریچر دیا کہ لٹریچر بھی دیا. بس ہم نے پھول لائے تھے کہ اس کے گلے میں ڈالے. انہوں نے ہمیں مبارکباد کی، ہم نے انہیں مبارکباد کی. شیر خرما کھائے چلے گئے. اس کے بعد سال وہ رہے ایک لفظ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی ہوئے. اور اگلے سال عید آئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے قاضی صاحب کو فون کیا یہ کپڑے پہن لیے نہ دھو کر کپڑے تیار ہیں کرتا پجامہ بنائے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے آنا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ RSS بی جے پی والوں نے کہا ابھی نماز پڑھے گی تو ہمارے زیادہ دیر ہو جائے گی اور پھر وہ استعمال ہو گیا اس کا بدائی کے بعد. ابھی میرا وہاں ایک باغ میدان میں ایک پروگرام تھا بھوپال میں. تو اتفاق سے وہاں ایک قاضی صاحب تھے قاضی رسول اللہ صاحب نائب قاضی صاحب سے وہاں بھی ہوتے تھے. وہ جائز معلوم رکھتے تھے. نار ہو رہی تھی رستے میں نے دیکھا سامنے سے تشریف آ رہے ہیں اس طرح وہ ٹیڑھا سا ایک اچھا آدمی کی دل کا وہی کافی گاڑی بٹھانے ہیں اسی طرح سے ماما پہنے ہوئے لیکن داڑھی خالی ان کی داڑھی سفید تھی. تو میں نے کہا کیا بات قاضی صاحب حساب لگانے لگے. قاضی صاحب کا ان کا تو پتا ہو گیا یہ ان کے بیٹے ہیں. اچھا اس کو دیکھنے میں جو آ گئے ملاقات کی. وہ ہمارے ایک دوست تھے ان کے داماد بھی ہوتے تھے. 2 بجے میری ٹرین تھی تو انہوں نے دوست نے جو ایک IAS افسر تھے انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر پر چلیے وہیں تھوڑی دیر آرام کر لیجیے میں اسٹیشن چھوڑ دوں گا تو اسٹیشن کے قریب ہے. تو وہ اپنی اسکول کی سسرال تھی تو وہ بھی خالد صاحب بھی آ گئے. میں نے پوچھا کہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ سدرشن جی کا فون آیا تھا کسی خالد صاحب کے پاس آپ کو معلوم ہے کس کے پاس آیا تھا؟ میرے پاس ہی آیا تھا. ذرا تفصیل بتائیے. 7:30 بجے ان کا فون آیا کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں عید ملنے اور آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھوں گا. تو میں نے کہا آپ آئیے. تو میں نے لوگوں کو کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے تو ہم لوگ ایسا کریں باہر سے جا کے استقبال کریں. ان کا ایک قواعد ہے ہم نے استقبال کا پروگرام کیا. اب وہ عید کے دن مسلمانوں کی جو پھولوں کی دکانیں تھیں وہ بند تھی. وہاں ایک مندر کے پاس سے گیندے کے پھول گلاب کے اور بیلا کے نہیں اس جگہ گیندے کے پھول گھوما ہے. ہم لوگ لے کر آئے تو CM جو اب جو موجود ہے CM ہے وہ بھی اس کے ساتھ تھے. ایک چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری بہت سارے 16-17 لوگوں کے ساتھ اور پائلٹ گاڑیاں اس کے ساتھ تھی. ہم نے استقبال کیا. آپ کا بڑے خوش ہوئے ہو. وہ کہنے لگے یا تو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے یا میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے اور میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. میری گاڑی بیٹھی تھی. کہتے خالد صاحب مسلمان ہونے کی آیا کلمہ پڑھوں گا.
میں نے انہیں گاڑی میں کلمہ پڑھا ہے اور بہت پڑھتے ہیں تو دعوتی ورنہ کون پڑھا تھا جتنے لوگ بیچارے سالوں سالوں بھٹک جاتے ہیں اس میں کوئی بڑا آدمی اور کوئی پوری کرتے ہیں تو کلمہ پڑھا ہے گھر پہنچے تو میں نے گلدستہ پیش کیا ان کو بنایا تھا وہ سینے میں لگایا انہوں نے پھولوں کو کٹ پیش کرتے ہیں تھوڑی دیر میں میری بچیاں وہ سی ایم وغیرہ اور جو لوگ تھے ان سے کہا کہ آپ نے صوفے پر کرسیوں پر بیٹھ جائیں انہوں نے کہا کہ اتنا احترام کرتے ہیں یار سب کے لوگوں کا کہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھے گی چرنوں میں جگہ ہے پاؤں میں بیٹھے رہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آگے میری بچی نے دیکھا کہ صاحب تلک لگائے سامنے بیٹھے ہوئے پڑے گیا اور سب لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چونکہ ذوق بن گیا ہے رسی بیٹھائے وغیرہ وہ سنتی رہتی ہیں بچیاں اس نے کہا دادا جی عید کا دن ہے کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو میں نے کہا بیٹے تمہارے دادا نے ابھی گاڑی میں کلمہ پڑھ لیا تو رشید جی نے کہا کہ نہیں اس معصوم بچی کے پاس زبان سے اس دفعہ میں صاحب اور پڑھنا چاہتا ہوں بیٹا پڑھاؤ چنانچہ انہوں نے پڑھا ہے میرا بچہ آ گیا انہوں نے بتایا کہ وہ ہر ایک کے پاس فون ہے میں نے دیکھا کہ وی آئی پی بیٹھے ہیں تو وہ ویڈیو بنائی ویڈیو انہوں نے دکھائی آنکھیں بند کر کے ڈوب کے انہوں نے کرنا پڑا وہ 500 روپئے جیب سے نکالے اور جو ہے وہ گلدستہ اس کو پیش کیا کہا نہیں کلمہ پڑھانے کے پیسے نہیں لیتی کہا بیٹے یہ ہندی کے پیسے ہیں بہت انتظار کرتے رہے تو میں نے بچی کو کہا دادا تیرے ہندی تو لے پھر اس کے بعد ناشتہ آ گیا تو بہت کوشش کی سی ایم وغیرہ کو اوپر بٹھانے کے لیے بیٹھے وہیں سے ناشتہ کیا ایک تو نماز پڑھوں گا نماز پڑھی وہ تبدیل وقت نہیں ہے ان کا وہ نماز پڑھنے کے لیے لے گئے تو نہیں چاہتے تھے سی ایم صاحب نے کہا کہ لائٹ آرڈر کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی خراب ہوگی آپ منع کیجیے ان کو میں منع کروں گا میں تو نماز پڑھنے کو کہوں گا بار بار کہ اس طرح ہم کو منع کر نہیں سکتے آپ چاہیے خالد صاحب پلیز آپ چاہیے ان کو روکیے نماز پڑھنے سے تو میں وہ اٹھ کے بیٹھ گئے گاڑی میں وہ پائلٹ گاڑی کو کیا ادھر ادھر سے انہوں نے بہت کوشش کے باوجود بھی ٹائم کو برباد کر دیا حاجی صاحب دوسری جگہ نماز پڑھ کے آئے جامع مسجد میں نہیں جانے دیا گیا اور وہ چلے گئے اس کے بعد کہتے ہیں وہ 3 دفعہ میرے پاس فون آیا 3 دفعہ اور وہ کہتے رہے کہ جو ہے بات کرنا چاہتے تھے پیچھے سے کوئی روک لیتا تھا کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا حاجی صاحب کہتے ہیں خیر دوسری موت ہوئی ہے ان کو زہر دیا گیا ہے کسی بھی طرح ابھی بنگلور گیا تھا میں تو وہاں ایک دوست نے مجھے بتایا کہ آپ نے سنا ہوگا نا سدرشن جی 2.5-3 مہینے وہاں سے بھوپال سے غائب رہے تھے یہ ان کے پہلی کلاس سے گریجویشن تک کے دوست ہیں حاجی صاحب ان کے یہاں رہے تھے نماز سیکھ کے گئے حاجی صاحب کہتے ہیں کہ زہر دے دیا گیا تھا ان کو رات سے اثر تھا جب انہیں کچھ زیادہ دکھائی دیا کہ ایسا ہو رہا ہے تو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو گئے اور پھر گر گئے سجدے میں ان کا انتقال وہ آدمی جو 3 دفعہ دیکھیے RSS والے زمان ذرا ٹھیک ہی استعمال کرتے رہے عموماً لیکن سدرشن آج ان کے بولتے تھے ہمیشہ 3 دفعہ رہے سربراہ کسی نے دعوت نہیں تھی صرف عید ملن کی 2 چمچ دونوں جن بچوں نے انہیں کھلائی جو پوری دشمنی اور نفرت کے ماحول کی سرداری کرنے والے لوگ کہا گیا ہے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں پڑوس میں کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ہم نے انہیں غیر حدیث سمجھ کر ایمان کے بغیر دوزخ کی طرف جانے کے لیے کچھ چھوڑ دیا ہے مانے کر کے اللہ کے نبی بتاتے ہیں لاہی میں حاضر ہوں اللہ بناتی کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے توفیق سے دورہ میں یاد چھوڑ دیں اور ہم کس اللہ کے نبی کی بیٹی کے مطابق اپنے آپ کو صاحب ایمان ڈالیں آپ اندازہ کیجیے اگر کوئی انسان اس کسوٹی پر صاحب ایمان ہوتا ہے پھر دنیا میں کوئی کمی کوئی نہ کسی انسان کی زندگی میں واقع رہے گا میرے نبی کا اشارہ امتیاز ہے اور آپ کا یہ موقع ہے کہ آپ کے جملوں کی خصوصیت ہے ایک بات کوئی پوری طرح مان لے پوری زندگی پوری دنیا اگر مان لے تو پوری دنیا جنت کا نمبر ہو جائے گی اللہ نے اس دین کی اور اللہ اپنے نبی کو فرمان کی مدد